مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ آج کا موضوع جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنا رخ دنیا سے پھیر کے اللہ تعالیٰ کی طرف کیسے کر سکتے ہیں۔ میں آپ کو گزشتہ نشست میں بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک آپ کو اپنا رخ اللہ تعالیٰ کی طرف پھیرنے کی ضرورت محسوس نہ ہو۔ اور آپ کو میں نے گزشتہ نشست میں یہ بھی بتایا تھا کہ ہر کام انسان اس وقت کرتا ہے جب وہ اس کی ضرورت محسوس کرتا ہے۔ انسان ہر کام اس وقت کرتا ہے جب وہ اس کی ضرورت محسوس کرتا ہے۔ آپ کے گھر میں باتھ روم ہے، کمرے میں آپ مثال کے طور پہ اٹیچ ہے یا گھر میں ہے، لیکن آپ باتھ روم اس وقت جائیں گے جب آپ کو اس کی ضرورت محسوس ہو، اس وقت نہیں جائیں گے جب آپ کو کوئی ضرورت کوئی حاجت ہی نہ ہو۔ اسی طرح ہر ایک کام، یہ میں نے آپ کو چھوٹا سے چھوٹا کام بتا دیا کہ آپ بیت الخلاء میں اس وقت تک نہیں جائیں گے۔ اسی طرح مطلب یہ ہے کہ یعنی کوئی بھی کام اس وقت تک آپ نہیں کرتے جب تک آپ اس کی ضرورت محسوس نہ کریں۔ مثال کے طور پہ باہر کوئی کام نہیں ہے آپ کا، آپ یعنی گھر میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، تو اچانک یہ نہیں ہو سکتا کہ اچانک آپ سر اٹھا کے باہر بازار کی طرف چلیں، جبکہ بازار میں نہ آپ کا کوئی کام ہے نہ کچھ ہے نہ کچھ ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے؟ آپ کو ضرورت ہوگی تو آپ کسی مقصد کے لیے جائیں گے۔ کوئی بھی کام لے لیں، مثال کے طور پہ گرمی کا موسم ہے اور گرم شال آپ نے لی ہوئی ہے تو لوگ آپ کو بے وقوف سمجھیں گے۔ سخت گرمی کے موسم میں گرم کپڑے، سویٹر اور گرم شال، ایسے حلیے میں اگر آپ کسی کو دیکھیں تو آپ وہ پاگل نہیں لگے گا؟ یہ کیا ہے بھائی؟ یہ میں ویسے ہی مثال دے رہا ہوں آپ کو۔ اللہ کی طرف ہم رخ کیوں نہیں پھیرتے یا اس کی ضرورت کیوں نہیں محسوس کرتے؟ اس لیے کہ ہم ظاہر کے دھوکے میں آ چکے ہیں۔ ظاہر کا دھوکہ کیا ہے کہ آپ سمجھ لیں کہ بس میں تو یہی ہوں جو کہ نظر آ رہا ہوں یا آ رہی ہوں۔ تو یہ تو ہوا ظاہر کا دھوکہ۔ اب یہ ہے نا کہ جب آپ ظاہر کے دھوکے میں آ جاتے ہیں، ایک بات ذرا نوٹ کر لیں، جب آپ ظاہر کے دھوکے میں آ جاتے ہیں تو اس کے بہت بڑے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ کا رخ اللہ کی طرف ہونا چاہیے تھا، وہ رخ یعنی ہو گیا ہے دنیا کی طرف، دنیا اور ما فیہا اور خواہشات دنیا، اور بس میں، یعنی آپ جب میں کہتے ہیں تو آپ کی میں سے مراد جو ہے وہ آپ کا ظاہری جسم ہوتا ہے، ظاہری جسم ہوتا ہے۔ کبھی بھی میں نے یعنی ایسا نہیں، یعنی آج کل کے ماحول میں کسی کو نہیں دیکھا کہ وہ میں جو ہے اپنی حقیقت کو کہہ کے پکارتا، جبکہ انسان تو حقیقت ہے۔ ہمیشہ وہ میں کے چکر میں پڑا ہے اور میں جو ہے وہ ظاہر ہے۔ بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ انسان اس وقت یعنی اللہ کی طرف اس وقت رجوع کرے گا جب یہ اس کی ضرورت محسوس کرے۔ دوبارہ میں کہتا ہوں، انسان اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف رخ پھیرے گا یا رجوع کرے گا جب وہ اس کی ضرورت محسوس کرے۔ عام طور پہ ایسا رویہ اپنانے کی ہم ضرورت محسوس نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ کو بس ایک سرسری طور پہ اب ہم نے ایک ہستی سمجھ لیا ہے، اور بس یعنی کیا ہے ہماری سوچ اس کے بارے میں، اپنے خالق اور مالک کے بارے میں میں کہہ رہا ہوں کوئی حقیقت والی سوچ نہیں ہے، بس لکیر کے فقیر جس طرح ہے اور بس وہ ہے اور ہے۔ اور تو بہرحال ضرورت دیکھیں، اگر ہم نے اب ضرورت کی طرف آتا ہوں، اگر ہم نے اپنا رخ اللہ کی طرف نہیں پھیرا تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ ہم دنیا میں آئے ہیں، تھوڑا ہی عرصہ ہوا ہے کہ ہم اس دنیا میں آئے ہیں۔ ہماری حقیقت جو ہے وہ روح ہے، میں نے بتایا وہ روح جو ہے بچہ جب 4 ماہ کا ہو جاتا ہے ماں کے پیٹ میں، تب وہ روح اس میں آتی ہے۔
تو تھوڑا عرصہ یعنی ہم تھوڑا ہی عرصہ ہوا ہے اس میں آئے ہیں دنیا میں، اور اب جانے والے ہیں. اب یہ جانے والے ہیں تو یہ بچے وغیرہ یہ تو محسوس ہی نہیں کرتے. ہم تو ابھی بڑی عمر بڑی ہے بھائی، ابھی تو ہم نے کچھ دیکھا ہی نہیں ہے، کچھ نہ مزے کیے ہیں نہ کچھ کیا ہے نا. عام طور پہ یہ ہوتا ہے، ہم نے تو کچھ مزے بھی نہیں کیے. یہ مطلب ہمارے معاشرے میں ہے. اور پھر جو جوان ہوتے ہیں وہ موت کو تو بھلا کے ہی زندگی گزارتے ہیں. عام طور پہ یہ نوجوان یا جو جوان یا بعض بوڑھے، انہوں کو تو موت بالکل ہی بھول گئی ہے کہ بھئی یہ موت بھی کوئی چیز ہے. بہرحال ایک بہت خطرناک ماحول میں ہم رہ رہے ہیں. ہمیں دنیا جو ہے اپنی طرف راغب کر رہی ہے، اور ہم راغب ہو چکے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو بھلا کے زندگی گزار رہے ہیں. یہ بات جو ہے بہت زیادہ خطرناک ہے ہماری اپنی اصل حقیقت کے لیے. اس سے کیا ہوگا، ہماری روح جو ہے وہ چلی جائے گی کہاں پہ؟ اسفل السافلین. قرآن کا لفظ ہے نا، ثم رددناہ اسفل السافلین. پھر میں نے اس کو یعنی بہت اچھے طریقے سے پیدا کیا تھا، بہت اچھے مقام کے لیے، لیکن اس نے اپنے آپ کو بھلا دیا تو پھر یہ اسفل السافلین میں. اس کے دوسرے الفاظ جو قرآن میں آئے ہیں وہ سجین کے آئے، علیین اور سجین. تو بہرحال اگر ہم نے اپنے آپ کو بھلا کے زندگی گزاری یا اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہ کیا اور اس کی طرف رخ نہ پھیرا، اس کا انجام کیا ہے؟ دنیا آپ کی بالکل غیر اطمینان بخش گزرے گی. دنیا کی، یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ دنیا کی خواہشات پوری نہیں ہونے دیتی انسان. ایک شعر بھی تو ہے نا کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، اور بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے. تو وہ ارمان نہیں ختم ہوتے، وہ حرص جو ہے. ہماری والدہ کہتی تھی کہ حرص دنیا عذاب الموت، یہ ہماری والدہ کہتی. تو بہرحال وہ حرص دنیا جو ہے وہ نہیں. اور جب تک یہ بھی ایک بات آپ یعنی آسان ہے سمجھنے کے لیے کہ جب تک ہم دنیا کی حرص میں مبتلا ہوتے ہیں پریشانیاں ہماری بڑھتی رہتی ہیں. کیا ہوگا؟ کل کے بارے میں بھی پریشان ہوتے ہیں، گزرے ہوئے کل کے لیے بھی پریشان ہوتے ہیں، افسوس ہوتے ہیں، پچھتاوے ہوتے ہیں، اگر ایسا کر لیا ہوتا، اگر ویسا کر لیا ہوتا، آئندہ کے لیے بھی یہ کیا ہوگا، وہ کیا ہوگا. تو جو دنیا دار آدمی ہے جس کا رخ اللہ تعالیٰ سے پھیرا ہوا ہے وہ ہمیشہ کی پریشانی میں مبتلا رہے گا. یہ ایک بات جو ہے یعنی یہ ایک عقلی بات ہے، یہ نوٹ کر لیں. جب تک یہ اپنا رخ اللہ کی طرف نہ پھیر لے اور جب تک اس کا رخ ظاہر کی طرف ہو تو یہ ظاہری چین اور سکون اس کو میسر نہیں ہوگا. اور یہ دوسری طرف تو اللہ تعالیٰ یعنی یہ تو ایک عقلی بات بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا ہے کہ جس نے میری یاد سے منہ موڑ لیا اس کی زندگی میں اس پر اجیرن کر دوں گا. من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا. جس نے بھی میری یاد سے منہ موڑ لیا اس کی زندگی جو ہے تنگ کر دوں گا. تو بہرحال وہ ضرورت کی میں بات کر رہا تھا کہ یہ بہت بڑی ضرورت ہے ہماری کہ ہم اپنا رخ جو ہے اللہ کی طرف پھیر لیں اور یکسوئی سے اللہ کی طرف لگ جائے. لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ اس وقت ہوگا جب ہم اپنی پہچان حاصل کر لیں گے. جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا وہ اپنے رب کو پہچان جائے. جس نے اپنے آپ کو نہیں پہچانا، کیا مطلب؟ جو ظاہر ہی میں مصروف رہا اور ظاہر ہی کو اصل سمجھتا رہا وہ نہ اپنے آپ کو پہچانے گا نہ اپنے رب کو پہچانے گا. بہرحال میں وہ نتائج بتا رہا ہوں کہ اگر ہم نے ایسی سوچ نہ اپنائی کہ ہم اپنی حقیقت کی طرف رجوع کر لیں تو پھر یہ ہے کہ ہمیں پریشانیاں ہوں گی، نہ صرف دنیا میں بلکہ دنیا جب آنکھیں بند ہوں گی تو ایک ایسی پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا جس سے چھٹکارا مشکل ہے. چھٹکارا پھر نہیں ہوگا، یعنی ایک بہت بڑی پریشانی ہوگی اور پھر وقت نہیں ہوگا، مہلت کا وقت نہیں ہوگا. اس آج کی یعنی یہ دنیا کا جو آج کا وقت ہے، آج کا وقت میں
دنیا کو جب بھی کہتا ہوں تو میں آج کہتا ہوں، کیونکہ کل جو ہے تو وہ شروع ہو جائے گی ہماری اصل زندگی۔ آج کیا ہے؟ دنیا ہے، اور کل کیا ہے؟ آخرت، یعنی ہماری اصل مکان اور ہماری اصل کی طرف ہم چلے جائیں گے۔ وہاں جو زندگی ہوگی تو پھر وہ ساری مرتب ہوگی آپ کی آج کل کی سوچ پہ، یہ بات ذرا نوٹ کر لیں۔ جو قبر کی زندگی ہے، جو حشر کی ہے، جو وہ ساری زندگی جو ہے وہ موقوف ہے اس زندگی پر کہ ہم یعنی اس زندگی میں کیسے وقت گزارتے ہیں، تو اس پر یہ موقوف ہے۔ تو اگر ہم نے ابھی نہ سوچا تو پھر کل وقت نہیں ہوگا، اور کل وقت ہاتھ سے چلا جائے گا، پھر کچھ بھی نہیں ہوگا، کچھ اصلاح ممکن ہی نہیں ہوگی۔ لیکن یہاں کی جو یعنی ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم آج اپنے آپ کو پہچان لیں اور اپنی منزل کو بھی پہچان لیں کہ ہماری منزل ہے کیا۔ فضول کاموں میں، دنیا کے فضول کاموں میں وقت ضائع کرنے کی بجائے بہتر یہ ہے کہ ہم اپنا رخ جو ہے وہ اللہ کو بنا لیں، اللہ کی طرف کر لیں، اللہ کو اپنی منزل بنا لیں اور اللہ کی طرف سفر شروع کر دیں۔ اب یہ اللہ کی طرف سفر کیسے کیا جائے گا، یہ بھی ہمیں بالکل ہی معمولی بات لگتی ہے، نہ تو ہمیں اس کا ادراک ہے، نہ کچھ ہے، نہ خواہش ہے۔ اللہ کا سفر، ہاں امریکہ کا سفر ہو تو وہ ایک الگ بات ہے اس کے لیے، یا دبئی کا سفر، یا جو ہے زیادہ سے زیادہ ہم سوچتے ہیں تو مکہ مدینے کا سفر سوچتے ہیں، بڑی حسرت ہوتی ہے کہ بھئی یہ مکہ مدینے، بس اس سے زیادہ ہماری سوچ نہیں ہے۔ اللہ کا سفر نو، اس کی طرف کوئی متوجہ نہیں ہے، نہ متوجہ ہونا چاہتا ہے۔ زندگی ہم عام بس روٹین میں گزار کے مرنا چاہتے ہیں اور مر جاتے ہیں پھر، تو ایسی بات نہیں ہے، یہ بات ذرا سوچنے کی ہے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم